میرا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر جہانیہ سے ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں رشتے رسم و رواج سے زیادہ دل سے جڑے ہوتے ہیں، جہاں وقت سست چلتا ہے مگر جذبات کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کے دل کو چھو جائے۔ یہ کہانی ہے ماہم کی، جسے آج رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ لیکن کہانی صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، اصل داستان تو اب شروع ہونے والی ہے۔ کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو آپ آج دفتر سے چھٹی لے لیں تاکہ سارے انتظامات بہتر طریقے سے مکمل ہو جائیں۔ سنا ہے لڑکے والے بہت دولت مند اور خوشحال لوگ ہیں، کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ لڑکا بھی اچھا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کھانے پینے کی ہر چیز مکمل ہو اور کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ آپ تو جانتی ہیں کہ پورے خاندان میں جیسا ذائقے دار کھانا آپ پکاتی ہیں ویسا کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا۔ میں نے مسکرا کر ان کی بات سنی تو دل سے ماہم کے لیے نیک تمنائیں نکلیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیبوں میں بہتری کرے۔ میں ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ آپ فکر نہ کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گی اور ایسا مزیدار کھانا تیار کروں گی کہ سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ میری یہ بات سن کر وہ بھی مسکرا دیں، پھر میرے قریب آئیں، میرے گال پہ محبت سے لب رکھ کر کہنے لگیں کہ تمہاری یہی خوبی ہمیں ہمیشہ جوڑے رکھتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم ہر چیز کو احسن انداز سے سنبھال لو گی۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتی رہ گئی اور پھر اپنے موبائل سے کولیگ کو فون کر کے کہا کہ آج میں دفتر نہیں آ سکوں گی، میری طرف سے چھٹی کی درخواست دے دینا۔ برتن دھونے کے بعد میں وہیں کچن میں ہانڈی کے لیے مسالہ تیار کرنے لگی۔ سوچا کہ آج چکن اور سبزیوں والی بریانی بناؤں تاکہ مہمانوں پر اچھا اثر پڑے۔ لیکن دل کے اندر چھپے ہوئے جذبات کہیں نہ کہیں سر اٹھا رہے تھے، وہی جذبات جو ہر لڑکی کے دل میں ہوتے ہیں اور میرے دل میں بھی تھے۔ یہ خاتون جو میرے پاس آئی تھیں اور کہہ گئی تھیں کہ آج ماہم کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں، وہ میری ماں نہیں تھیں بلکہ میرے چھوٹے بھائی کی بیوی تھیں، اور میں ان کی دیورانی نہیں بلکہ نند تھی۔ میں زندگی کے 45 برس گزار چکی تھی اور اپنی پوری زندگی اپنے بھائیوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ ماہم میرے چھوٹے بھائی کی بیٹی تھی، وہ بھائی جو صرف مجھ سے چھوٹے تھے، باقی دونوں بھائیوں سے بڑے تھے۔ اور آج میں یہ دعوت اپنی بھتیجی کے ممکنہ سسرالیوں کے لیے ترتیب دے رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی سارے کام نپٹائے تھے، لیکن دل کے اندر جو کیفیت چل رہی تھی وہ صرف میرا دل ہی سمجھ سکتا تھا، کیونکہ اس گھر میں کسی کو میری فکر نہیں تھی۔ اسی لیے میں ہر دن جی کر بھی اندر ہی اندر مر جاتی تھی۔ اب تو میرے تینوں بھائی شادی شدہ تھے اور ان کے بچے بھی جوان ہو چکے تھے اور سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ انہی خیالوں میں گم میں مسکراتے چہرے کے ساتھ کاموں میں مصروف تھی کہ رشتے والے آ پہنچے۔ کھانے کی تمام تیاری مکمل تھی۔ میری بھتیجی کچن میں آئی، نہایت سلیقے سے کھانے کو برتنوں میں نکالا اور میز پر سجا دیا۔ لیکن جب مہمانوں کے سامنے کھانے کی بات ہوئی تو سب نے یہی کہا کہ یہ سارا کھانا ماہم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ پھر جب مہمانوں نے کھانے کا ذائقہ چکھا تو واقعی وہ انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ مگر اس دوران جب ماہم کی ہونے والی ساس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، ارے بہن، آپ بھی ہمارے پاس آ کر کچھ دیر بیٹھیں، ہم آپ سے بھی کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ جب سے ہم آئے ہیں آپ کو تو بس کاموں میں ہی مصروف دیکھا ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ ماہم کی ہونے والی ساس کی بات سن کر میری بھابھی نے فوراً میری طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے جھوٹی مسکراہٹ کے انداز میں کہا، بس یہ اپنی بھتیجی سے محبت ہی اتنی کرتی ہیں، اس کا کہنا تھا کہ آپ لوگ بیٹھ کر بات چیت کریں، میں تب تک کھانا پکانے میں ماہم کی مدد کر لیتی ہوں۔ بھابھی نے بڑی خوبصورتی سے بات سنبھال لی تھی۔ ماہم کی ساس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگیں، ماشاءاللہ آپ تو بہت خوبصورت ہیں،
اس عمر میں بھی اتنی حسین لگتی ہیں تو جوانی میں نہ جانے کتنی دلکش ہوں گی. آپ تو واقعی قیامت ڈھاتی ہوں گی سب پر. اتنا کہہ کر وہ خود بھی ہنسنے لگی اور میں محض ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چپ رہی. پھر وہ تھوڑا سنجیدہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولی، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ ایسی کون سی وجہ تھی کہ آپ کی شادی نہ ہو سکی؟ اتنی پیاری اور خوبصورت خاتون ہیں، یقیناً آپ کے لیے تو کئی رشتے آئے ہوں گے. ان کی باتیں سنتے ہوئے میں ایک لمحے کو بہت گہرے خیالات میں ڈوب گئی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو. پھر میں نے سر جھٹک کر نرمی سے کہا، نہیں، ایسی کوئی خاص بات نہیں، بس میں نے خود ہی فیصلہ کیا تھا کہ شادی نہیں کرنی. میں بات کو ادھورا سا چھوڑ کر کسی نہ کسی بہانے سے وہاں سے اٹھ گئی تھی. رشتہ طے ہو چکا تھا اور چند روز بعد ماہم کی شادی ہونے والی تھی. لیکن میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی نہ جانے کتنے برس بعد بے اختیار ہو پڑی تھی. میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد نہیں روں گی، چاہے میری زندگی جیسی بھی ہے، میں اسے قبول کر کے جوں کی توں گزاروں گی. مگر آج جب میں نے اپنی بھتیجی کو ان رسم و رواج سے گزرتے دیکھا تو دل میں ایک درد سا جاگا، ایک چبھن سی محسوس ہوئی. ایک وقت وہ بھی تھا جب میں خود اسی عمر سے گزری تھی، انہی خوابوں اور امیدوں کے ساتھ. میری ماضی کی پرتیں جیسے کھلنے لگی. میں تھکن سے چور اپنے بستر پر لیٹ گئی اور مجھے سالوں پرانے لمحے یاد آنے لگے. میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور میرے بعد 3 بھائی تھے. وہ تینوں بھائی مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھے. ہمارے ابا نے بھی کبھی ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں کیا تھا، لیکن گھر کے حالات کچھ خاص نہیں تھے جس کی وجہ سے گزارا مشکل سے ہوتا تھا. وقت کے ساتھ جب بھائی بڑے ہونے لگے تو ان کی پڑھائی کا خرچہ بھی بڑھنے لگا. اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھر پر ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤں تاکہ تھوڑا سا سہارا بن سکے اور ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی. لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے ابا کی طبیعت بھی بگڑنے لگی اور وہ اکثر بیمار رہنے لگے. اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ہمارے ابا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے تھے. پورے گھر کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ چکی تھی. چونکہ بھائی ابھی چھوٹے تھے اور پڑھ رہے تھے، اس لیے میں نے انہیں کوئی کام کرنے نہیں دیا. تو میری اماں مجھ سے کہنے لگی، بیٹا تو ہی اب ہمارا بڑا بیٹا ہے، سارے گھر کی ذمہ داریاں تو نے اٹھانی ہیں، تو ہی مرد بن کر ہمیں پالے گی. میں نے اپنی ماں کے منہ سے یہ بات سنی تو اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، ماں تو فکر مت کر، دیکھنا ابا کس قدر پرسکون ہوں گے. ان کے جانے کے بعد ان کی بیٹی کیسے اس گھر کی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے. یہ وہ باتیں تھیں جو میری اماں کی ڈھال تھیں. میں سب کچھ سنبھال لوں گی. انہی دنوں میں نے گورنمنٹ نوکری کے لیے بھی اپلائی کیا اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میری وہ نوکری لگ گئی. گورنمنٹ کی نوکری لگنا تھی کہ میری تنخواہ بھی اچھی ہو گئی اور یوں گھر کے خرچ دھیرے دھیرے چلنے لگے تھے. بلا شبہ میں بہت حسین تھی. جس دفتر میں کام کرتی تھی اس دفتر میں بھی کئی لڑکے مجھے پسند کرنے لگے، لیکن میرا دھیان صرف اور صرف اس طرف تھا کہ میں جلد سے زیادہ پیسہ کماؤں. انتھک محنت کرنی ہے، اپنے گھر کی ضروریات پوری کرنی ہے. جس عمر میں لڑکیوں کے خوابوں میں شہزادے آیا کرتے ہیں، میں سوچتی تھی کہ دودھ ختم ہے، گھی ختم ہے، آٹا بھی آنے والا ہے. میرے بھائی بھی ساتھ ساتھ پڑھائی پر توجہ دے رہے تھے. اسی بیچ میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. ان کے مرنے کے بعد تو میرے سر پر دوہری ذمہ داری آ چکی تھی. پہلے جب میں باپ کے جانے کے بعد باپ بن کر اپنے بہن بھائیوں کو پال رہی تھی، اماں کے جانے کے بعد اپنے بھائیوں کی ماں بھی بن چکی تھی. نہ صرف گھر کی ساری ذمہ داری اٹھاتی، ان کا کھانا پینا، کپڑے استری، جھاڑو پونچھا سب کچھ کرتی، بلکہ گھر کے باہر جا کر بھی نوکری بھی کرتی. انہی دنوں میرے لیے کئی رشتے آئے. ہر ایک کی نظر اس پر تھی کہ میں ایک نوکری والی لڑکی ہوں، نوکری کرتی ہوں، پیسے کماتی ہوں. اگر ان کا بیٹا کوئی کام نہ بھی کرے تو بھی میرا پیسوں سے گھر چلتا رہے گا. ہر کوئی بڑی ہی میٹھی زبان رکھ کر
ہمارے ہاں آتا اور میرا رشتہ مانگا کرتا، لیکن میں اس وقت اپنے دل پر پتھر رکھ کر ہر رشتے کو انکار کرتی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ میرے چھوٹے بھائی میرے جانے کے بعد کیسے گزر بسر کریں گے۔ ابھی تو ان کی نوکری بھی نہیں لگی، اگر میں یہاں سے چلی جاتی تو ان کا خرچ کیسے اٹھتا؟ وہیں میرے رشتے آتے تو میرے بھائی بھی افسردہ ہو جایا کرتے، تینوں بھائی میرے ارد گرد آ کر بیٹھ جایا کرتے اور کہتے کہ آپی اگر آپ کی شادی ہو گئی تو آپ ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی تو ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ اس گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ ہم لوگ تو ابھی کچھ کماتے ہی نہیں ہیں، پڑھائی بھی اس قدر مشکل ہے، مہنگی بھی ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں بچتا کہ ہم کسی اکیڈمی کو جوائن کر لیں یا پھر ساتھ کوئی پارٹ ٹائم جاب کر لیں، ہمیں تو بس آپ کا ہی آسرا ہے۔ میرے بھائی اس طرح کی باتیں کرتے تو میں یہ سوچنے لگتی کہ میرے بھائی میری ذمہ داری ہیں، اگر میں نے شادی کر لی تو ان کا کیا ہوگا؟ کون ہے جو ان کی ذمہ داریاں اٹھائے گا؟ یہی سوچ کر ہر آنے والے رشتے کو میں ٹھکراتی گئی۔ دھیرے دھیرے وقت جو ہی گزرنے لگا، میرا بڑا بھائی جو کہ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر چکا تھا، اس کی نئی نوکری لگی تھی۔ جب اس کی نوکری لگی تب تک میں 35 سال کی ہو چکی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو میرا ایک بھائی تو اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے اور دوسرا بھی دھیرے دھیرے نوکری کر لے گا، لیکن میں اس روز بیٹھی اپنے بھائی کی شرٹ کا بٹن لگا رہی تھی جب وہ کمرے میں آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا اور پھر کہنے لگا، آپی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، میں کہنے لگی، ہاں بولو، کیا بات ہے، میں سن رہی ہوں۔ وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر کہنے لگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایک لڑکی پڑھتی ہے جس کا نام کائنات ہے۔ میں نے کہا، ہاں پڑھتی تھی، کیا ہو گیا، سب خیر تو ہے؟ وہ کہنے لگا، سب خیر ہے، لیکن دراصل ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں ٹھٹک چکی تھی۔ میں کہنے لگی کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ابھی تو تمہاری نئی نوکری لگی ہے، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور تم شادی کی باتیں کر رہے ہو۔ ارے اگر شادی کرو گے تو تمہیں چھٹیاں لینی پڑیں گی، ابھی کون سا اتنی دیر ہوئی ہے؟ میں جا کر اس لڑکی سے ملتی ہوں، پھر منگنی وغیرہ کر دیتے ہیں، شادی کچھ عرصے تک کر لیں گے، تب تک تم نوکری پر بھی صحیح توجہ دے لو گے۔ اس کے گھر والے آخر کیسے مانیں گے؟ تمہیں تو ابھی تنخواہ ملنا بھی شروع نہیں ہوئی۔ لیکن وہ اگلے ہی پل کہنے لگا، آپ ہے نا، ہمارے گھر کے خرچے تو اٹھا رہی ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس آپ میرا رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں۔ اگر میری شادی کائنات کے ساتھ نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ اپنے بھائی کی بات سن کر میں خاموش ہو چکی تھی۔ میں ایک وفادار بہن کی طرح اپنے بھائی کا رشتہ لے کر اس کی پسندیدہ لڑکی کے ہاں چلی گئی۔ لڑکی والوں نے تو پہلے ہی ناک منہ چڑھایا، لیکن پھر جب انہوں نے میری جاب اور میری تنخواہ کا سنا تو اگلے ہی پل مان چکے تھے۔ جانتے تھے کہ لڑکا کچھ کرے نہ کرے، سارے گھر کی ذمہ داری تو میں اٹھا لوں گی۔ ویسے بھی میرے والد اپنی وفات سے پہلے یہ گھر میرے نام کر چکے تھے، پورے گھر کی ذمہ داری میں نے ہی اٹھا رکھی تھی، سب کچھ میں نے ہی دیکھنا تھا، اسی لیے میرے والد نے وہ گھر بھی میرے نام کر دیا تھا۔ یہ بات وہ لوگ بھی جان چکے تھے، اسی لیے شادی بھی میرے بھائی کی دھوم دھام سے ہو چکی تھی۔ بڑی بھابھی گھر میں آ چکی تھی اور میں یوں ہی پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگی، کیونکہ بھائی کی شادی پر کیے جانے والا خرچہ بھی تو پورا کرنا تھا۔ مجھے لگا تھا بھابھی گھر میں آئے گی تو میرا کوئی ہاتھ بٹ جائے گا، مجھے تھوڑا ریلیکس ملے گا اور میں دفتر سے گھر آ کر تھوڑا بہت کام کر کے آرام بھی کر لیا کروں گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ بھائیوں کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی بھابھی کو بھی سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ وہ مجھے یوں مکھن لگاتی جیسے دنیا میں وہی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، لیکن اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد مجھے گھاس بھی نہ ڈالتی تھی۔ خیر، میں اپنے بھائی کی وجہ سے اپنی بھابھی کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھے ہوئے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو بچوں سے نوازا۔ پھپھو کو تو ویسے بھی اپنے بھتیجے بھتیجیوں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ میں اپنے بھتیجے بھتیجیوں کا بھی بہت خیال رکھنے لگی۔
وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ یوں جب میرے بھائی اور بھابھی کو کہیں جانا ہوتا تو وہ لوگ بچوں کو میرے پاس چھوڑ کر چلے جایا کرتے اور پھر خود باہر گھومتے پھرتے انجوائے کرتے، اور میں گھر کی ہو کر گھر ہی رہ چکی تھی۔ وقت نے جو ہی آگے بڑھنا شروع کیا تو میرے باقی دونوں بھائی بھی شادی کر چکے تھے۔ شادی کرنے کے بعد اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پہلے اس گھر میں ہم چاروں ہوا کرتے تھے، تب میرے تینوں بھائی میرے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے ہم سبھی بیٹھے دن بھر کی باتیں کرتے، ہنسی مذاق کرتے اور پھر سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو جایا کرتے تھے۔ لیکن اب تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرے بھائی اپنی اپنی من مرضی لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے بچے پیدا کر کے اپنی لائف انجوائے کر رہے تھے، اور میں تنہا اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی ان کے کمروں سے آنے والی ہنسی کی آوازیں سن رہی تھی، بچوں کی کلکاریاں سن رہی تھی۔ بے ساختہ میرے دل میں مجھے خیال آیا تھا، لیکن آج بھی میری بھی شادی ہوئی ہوتی تو میرے بھی بچے میرے قد تک آ رہے ہوتے، کوئی مجھے بھی ماما بلاتا، کوئی میرا بھی ایسا ہمراز ہوتا جو میرے ساتھ دکھ سکھ کی باتیں کرتا۔ میرے بھائیوں کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں بچا تھا۔ اب اگر میں پلٹ کر پیچھے ماضی میں دیکھتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کاش اس وقت میں شادی کر لیتی، کاش کوئی ایسا لڑکا ہوتا جو گھر داماد بننے کو تیار رہتا، یا پھر اسی محلے میں کرائے پر گھر لے لیتا۔ میں اپنے بھائیوں کے بھی خرچ اٹھاتی رہتی اور اپنی ازدواجی زندگی بھی آگے بڑھائے رکھتی، لیکن اب کیا فائدہ؟ اب تو وقت بہت آگے نکل چکا تھا۔ میری عمر 40 کے لگ بھگ ہو چکی تھی جب ایک روز میں گھر کا سودا سلف ختم ہونے پر گھر سے باہر نکلی، کیونکہ تینوں بھائی اور بھابیاں تو آج باہر کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے۔ مجھے ساتھ اس لیے لے کر نہیں گئے کہ گھر کا خیال کون رکھے گا، آج کل تو حالات خراب ہیں، اسی لیے گھر میں کسی نہ کسی کا ہونا تو لازمی ہے۔ اور میں پھیکا سا مسکرا کر کہہ چکی تھی کہ ہاں جاؤ، یہی تو دن ہے تم لوگوں کے گھومنے پھرنے کے، جاؤ انجوائے کرو، میں گھر ہوں، گھر کی رکھوالی کر لوں گی۔ اور وہ لوگ میرا دل بہلانے کے لیے میرے منہ پہ مجھے اتنا بھی نہیں کہہ سکے تھے کہ آپ بھی چلیں، ہر وقت دفتر اور دفتر سے گھر کے ہی کاموں میں گھن چکر بنی رہتی ہیں۔ لیکن بہرحال شاید یہی میری زندگی تھی۔ اس روز میں جب سودا سلف لینے کے لیے باہر نکلی تو راستے میں ہی مجھے 2 گلی چھوڑ کر رہنے والے اشفاق صاحب دکھائی دیے۔ ہاں، وہی اشفاق صاحب کہ جب میں نئی نئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی تو ان سے مجھے ایک اپنائیت سی محسوس ہوئی تھی، یا پھر یوں کہہ لو کہ مجھے ان سے محبت ہونے لگی تھی۔ وہ بھی میرے لیے اپنے دل میں کچھ ایسے ہی جذبات رکھتے تھے، لیکن میرے والد کی وفات کے بعد اور پھر گھر کی ذمہ داریوں کے بعد یہ سب کچھ تو میں کہیں بھول ہی چکی تھی۔ اس کے بعد اشفاق صاحب نے بھی شادی کر لی، لیکن 2 سال پہلے ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے اشفاق صاحب کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط کردار کے مالک تھے، بلکہ شریف اور اچھے انسان تھے۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آئے، سلام دعا کرنے لگے۔ آج بھی مجھے لگ رہا تھا جیسے ان کے دل میں میرے لیے ایک نرم گوشہ موجود ہو۔ مجھ سے کہنے لگے اپنا نمبر دے دیجیے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں لگ رہا۔ میں نے جب ان کے منہ سے یہ سنا تو پہلے میں تھوڑی ہچکچائی، لیکن پھر اپنا نمبر ان کو دے دیا۔ نہ جانے کس بارے میں وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اسی شام ان کی کال بھی آ چکی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ دراصل میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری پہلی بیوی وفات پا چکی ہیں، اب تو آپ کے بھائی بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں، آپ مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ آپ کو بھی خوش رہنے کا حق ہے، اپنی زندگی آگے بڑھانے کا حق ہے۔ اشفاق صاحب کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ چکی تھی۔ اب اگر اس عمر میں شادی کرتی تو میرے بھائی کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں؟ بہرحال میں نے گہری سانس خارج کر کے انہیں شادی سے انکار کر دیا کہ نہیں، میری عمر اب شادی کی نہیں رہی، میرے پاس اپنی جاب ہے، اپنا پیسہ ہے،
میں کسی کی محتاج نہیں ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں نے ان کا نمبر ہی بلاک کر دیا تھا، کیونکہ میں اپنے بھائیوں کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی. وقت یوں ہی آگے بڑھتا رہا اور میں آج 45 سال کی ہو چکی ہوں. 45 سال کوئی کم عرصہ تو نہیں ہوتا. مجھے لگا تھا بھائی تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، بھابیاں بھی میری عزت اس لیے کرتی ہیں کیونکہ ایک تو میں اس گھر کی بڑی ہوں، ان کے شوہروں کو بالکل ماں بن کر پالا اور باپ بن کر ہر خرچ اٹھایا، جبکہ دوسرا وہ میری عزت اس لیے کیا کرتی تھی کیونکہ میں اس گھر کی مالک تھی. مجھے لگا تھا اگر میں اپنے بھتیجے بھتیجوں کے ساتھ اپنے مراسلے اچھے کروں گی تو کل کو یہ بھی میرے ساتھ یوں ہی اچھے اور وفادار رہیں گے. اگر میرے بھائی اور بھابیاں مجھ سے اپنا تعلق خراب کر بھی لیں گے تو میرے بھتیجے بھتیجیاں میرے لیے میرے ساتھ ایسے ہی رہیں گے. لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے میرے ساتھ مطلب کا رشتہ رکھنے لگے. ایک وقت وہ بھی آیا جب میں بخار میں تپ رہی تھی، میرا وجود آگ میں تپ رہا تھا، اور تبھی میرے بھائی میرے کمرے میں آئے. مدتوں بعد اپنے تینوں بھائیوں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میں بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھی. مجھے لگا تھا شاید یہ تینوں میری عیادت کرنے آئے ہیں، میرے پاس بیٹھ کر باتیں کریں گے، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بھی میری صحت کا نہیں پوچھا. بس یہی کہا کہ دوائی لی ہے آپ نے؟ تو میں نے کہا ہاں لے لی ہے. تو پھر میرا بڑا بھائی بولا اور کہنے لگا، دیکھو آپی، آپ کا ہمارے سوا ہے ہی کون، ہم ہی تو آپ کے ہیں. آج صرف جو بھی کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے. آپ کی ساری زندگی یہیں گزر چکی ہے اور ہم ہی ہیں جو آپ کے مستقبل کا سہارا ہیں. میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے بھائی مجھ سے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں. تبھی دوسرے نمبر والا بھائی کہنے لگا، آپ بھی ہمارے بچے اور ہماری بیویاں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر ان کا ہے ہی نہیں. جب بھی کچھ بات ہو تو کہتے ہیں یہ گھر تو پھپھو کا ہے، جبکہ گھر تو مردوں کے نام ہوتے ہیں. عورتوں کے نام آخر کون کرتا ہے؟ ویسے بھی آگے تمام تر خرچ ہم نے ہی اٹھانے ہیں، اسی لیے آپ ایسا کریں کہ یہ گھر ہم تینوں کے نام کر دیں. میرے بھائی خود اپنے منہ سے مجھے یہ الفاظ بول رہے تھے، اور اوپر سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نہیں سوچ رہے بلکہ آپ کی بھابیاں اور بھتیجے اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں. جبکہ میں اپنے بھائیوں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اندر ہی اندر کئی ٹکڑوں میں بکھر چکی تھی. شدید بخار میں اس سے زیادہ درد سہنے کی مجھ میں ذرا بھی ہمت باقی نہیں تھی. میں نے کہا کہ تم لوگ یہ کیسے بھول گئے کہ میں نے کتنی محنت سے تم سب کو پڑھایا، لکھایا، نوکری لگوائی، تمہاری بیویوں کو بھی سنبھالا. اب آخر میں جا کر محض گھر بچا ہے، کیا اب تم لوگ وہ بھی مجھ سے چھین لینا چاہتے ہو؟ میرے منہ سے یہ سننا تھا کہ وہ تینوں شرمندہ ہو کر کمرے سے باہر چلے گئے. اگلے دن میں نے اشفاق صاحب کو اپنے گھر بلایا اور ان سے صاف صاف بات کی کہ میں بھی اب ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہوں. چاہے میں 45 سال کی عمر پار کر چکی ہوں، لیکن دل آج بھی زندہ ہے، خواہشیں آج بھی باقی ہیں، اور میں اب چاہتی ہوں کہ میرا بھی ایک شوہر ہو جو میرا ہو، میرے ساتھ ہو، میری زندگی کا ساتھی ہو. میری رضامندی سن کر اشفاق صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. وہ جیسے برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے. پھر جب میری شادی کی بات میرے بھائیوں تک پہنچی تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. تب اشفاق صاحب نے نہایت سمجھداری سے معاملے کو سنبھالتے ہوئے ان سے کہا کہ میاں اب کچھ تو شرم کرو. تم سب کی خوشیوں کی خاطر تمہاری بہن نے اپنی پوری جوانی برباد کر دی، اپنی زندگی کے سب قیمتی لمحے تمہارے لیے قربان کر دیے، اور آج جب وہ اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا فیصلہ کرنا چاہتی ہیں تو تمہیں یہ بھی منظور نہیں. تمہاری بہن کے پاس اب صرف ایک چھت باقی ہے اور اب تم اس پر بھی نظریں جمائے بیٹھے ہو. تمہیں اس کی زندگی سے زیادہ اس کے مکان کی فکر ہے. جب اشفاق صاحب نے انہیں غیرت دلاتے ہوئے یہ باتیں کہیں تو وہ سب ایسے چپ ہو گئے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو. پھر اگلے دن میرا نکاح ہو گیا اور میں اشفاق صاحب کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی. بے شک میرے بھائی آج بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، لیکن میری زندگی اب بدل چکی ہے.
اللہ نے میرے صبر کا ایسا انعام دیا ہے کہ جو کام پہلے مجھے اکیلے کرنے پڑتے تھے، آج وہی کام میرا شوہر مجھے خود کرنے ہی نہیں دیتا۔ میں بستر سے قدم نیچے رکھوں تو وہ خود ناراض ہو جاتا ہے۔ میری ہر خوشی، ہر خواہش کو وہ بہت باریکی سے محسوس کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے۔ آج جا کر مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے جیون ساتھی کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے۔